رشوت خوری کے معاملے میں آج 2 اعلیٰ افسروں کی گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ پی ایس آئی تقرری اسکیم میں سی آئی ڈی نے آج صبح اے ڈی جی پی امرت پال کو گرفتار کر لیا ہے۔ وہیں رشوت خوری کے ایک اور معاملے میں اینٹی کرپشن بیورو نے آئی اے ایس افسر اور بنگلورو شہر کے سابق ڈپٹی کمشنر جے منجوناتھ کو گرفتار کیا۔ ایک آئی پی ایس اور ایک آئی اے ایس افسر کی گرفتاری کے بعد کرناٹک کے انتظامیہ اور سیاسی شعبے میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ اپوزیشن جماعتیں کانگریس اور جے ڈی ایس بی جے پی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں، جبکہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ شفاف طریقے سے 2 الگ الگ اسکیم میں جانچ کی جا رہی ہے۔ سونے کے مشہور تاجر سماجی کارکن محمد ایوب عرف ممن علی بابو آخرکار جے ڈی ایس پارٹی میں شامل ہو گئے۔ بنگلورو میں جے ڈی ایس کے دفتر میں منعقدہ تقریب میں سابق وزیر اعلیٰ ایچ ڈی کماراسوامی کی موجودگی میں ممن علی بابو جے ڈی ایس پارٹی میں شامل ہوئے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پچھلے 6 ماہ میں کرناٹک میں اقلیتوں خاص طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس دوران کانگریس پارٹی خاموش رہی، جبکہ جے ڈی ایس کے لیڈر ایچ ڈی کماراسوامی نے کھل کر آواز اٹھائی۔ حال چال ہوا کرناٹک میں جو حجاب کا مسئلے سے لے کر دوسرے مسئلے تک کیا کیا ہوئے، اس سمے کو کمارنا کو مائی ایک رپورٹ دیا، مسلمان دکھ سے ہے، مسلمان پریشانی میں ہے تو مسلمان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ہماری قوم 1 کروڑ 30 لاکھ ہے، اگر 50% پبلک بھی ہمارے طرف آ گئی تو جے ڈی ایس کی 123 کا مشن ہے، یہ مشن سکسیسفل کر سکتی ہے۔ میں بول رہا تھا اس کے برابر کمارنا بھی سیم ٹو وائز مسلمان کی فیور میں بولے، مجھے پسند ہوا، میری قوم کی طاقت کا تو ایک بنیں گی کر کو میں جے ڈی ایس میں جائیں گا۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سنت پر عمل کرتے ہوئے مسلمان جانوروں کی قربانی کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس سال کرناٹک میں گوکشی پر پابندی کا نیا قانون نافذ ہے، لہٰذا بڑے جانوروں کی قربانی پر روک لگائی گئی ہے۔ معروف عالم دین اور سنی دعوت اسلامی کے نگراں قاری عظمت اللہ خان رضوی نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ حکومت کے قانون پر عمل کریں اور بڑے جانوروں کی قربانی سے گریز کریں۔ شریعت نے ایک نصاب مقرر کیا ہے کہ اگر قربانی کے دنوں میں کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے تو 10ویں، 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ ان 3 دنوں کے اندر اس کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ جانور کو خرید کر کے جانور کی قربانی کر سکتا ہے تو وہ مالک نصاب ہے، وہ قربانی کرے۔ لیکن اگر آج کے فی زمانہ حکومت کی پابندیاں بھی ہیں اور اگر آپ بڑا جانور کی قربانی کرنے جاتے ہیں تو آپ سب کو پتہ ہے، آپ سب قانون جانتے ہیں کہ اس ملک کے قانون کے حساب سے سخت پابندیاں بھی ہیں اور اس پر جو ہے نا بہت ساری چیزیں عائد کی گئی ہیں۔ تو اب دفعہ بھی جب عائد ہو رہا ہے، مسلمان اس میں ذلیل بھی ہو سکتا ہے، جانور پکڑے جا سکتے ہیں اور جو ہے قربانی بھی نہیں ہوگی، پیسہ بھی ضائع ہوگا، تو مال مسلم نقصان ہونے سے بہتر ہے کہ ہم حکومت کے قانون پر عمل کریں۔ بڑے جانور کی قربانی اگر نہیں ہو رہی ہے اور آپ کے پاس مشترکہ قربانی میں حصہ لینے کے لیے بھی معاملہ نہیں ہے تو اگر کسی دوسرے علاقے میں جہاں پر اجازت ہو، جیسے بھینس وغیرہ کی قربانی ہوتی ہے اس کی تو اجازت، اور اسٹیٹس میں جہاں پر حکومت کے لاء کے حساب سے ہی جہاں پر اجازت ہے، اگر وہاں پر اگر قربانی ہو رہی تو وہاں پر بھی آپ پیسہ دے کر کے کرا سکتے ہیں۔ لیکن ان کیس وہاں پر بھی آپ کے پاس سہولت نہیں ہے تو آپ مالک نصاب نہیں ہیں، کیونکہ آپ چھوٹا جانور خریدنے کے قابل نہیں ہیں تو آپ مالک کے نصاب بھی اس اعتبار سے نہیں ہوں گے۔ تو آپ اپنی قربانی اللہ سے دعا کریں کہ جب اللہ زیادہ مال دے۔ معروف عالم دین مفتی محمد علی قاضی نے ہندو مسلم بھائی چارے پر کتاب تحریر کی ہے۔ کتاب کا عنوان ہے قومی بھائی چارہ۔ مفتی محمد علی قاضی نے کہا ہے کہ انہوں نے 3 سال تک ریسرچ کرنے کے بعد تاریخی واقعات کی روشنی میں ملک کی گنگا جمنی تہذیب، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو عوام کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ملک میں امن اور بھائی چارہ کا ماحول بنا رہے، پیار و محبت کا ماحول قائم رہے، جیسا کہ شاعر کہتا ہے حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ اس شعر کو مد نظر اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ریسرچ کیا ہے اور 2-3 سال کے ریسرچ ورک کے بعد میں نے یہ کتاب قومی بھائی چارہ نیشنل برادرہڈ لکھا ہے۔ میں آپ کو مثال دے کر بتا سکتا ہوں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ سچائی ہے، ہندوستان کی سچائی، اسی کو ہندوستان کہتے ہیں، ہندوستان آئیڈیا آف انڈیا جسے کہتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کتاب میں پڑھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک مولانا ہے، مولانا بشیر الدین، مولانا پنڈت بشیر الدین، وہ شاہجہاں پور کے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ ایک ایسے اسکالر ہیں جو بیک وقت عربی، اردو اور سنسکرت کے اسکالر ہیں۔
उन्होंने कुरान को संस्कृत में तर्जुमा किया है और गीता को उन्होंने वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक के रियासती सदर ताहिर हुसैन ने राजस्थान के उदयपुर में पेश आए टेलर कन्हैयालाल कत्ल मामले में मुलविस अफराद को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। ताहिर हुसैन ने रायचूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उदयपुर कत्ल जैसे मामलात मुल्क के इत्तेहाद के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं।